أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے جگہ دی اور پاک چیزیں کھانے کو دیں، بس ان میں اختلاف نہیں ہوا جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ آپ کا پروردگار قیامت کے دن میں فیصلہ کرے گا جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سو اگر آپ شک میں ہیں اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی تو ان سے پوچھیے جو آپ سے پہلے نازل کردہ کتابوں کو پڑھتے ہیں، آپ کے رب کی جانب سے آپ کے پاس حق بات آئی ہے، بس ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا اور نہ ان لوگوں میں ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ۔ بے شک جن کے بارے میں آپ کی پروردگار کا حکم ثابت ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ۔ بس کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ وہ ایمان لائی تو اس کا ایمان لانا اس کو نفع بخش ہوا ہو، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی سے ذلت کے عذاب کو دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو فائدہ پہنچایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا فَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو روئے زمین پر جتنے ہیں وہ سب ایمان لے آتے۔ کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ مومن ہو جائیں، حالانکہ کسی شخص کو اختیار نہیں کہ بجز اللہ کی اجازت کے ایمان لائے، اور اللہ بے عقلوں پر یعنی کفر کی گندگی ڈال دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ کچھ اقوال حضرت علی رضی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عرس مبارک کے موقع پہ آپ نے جو ہے سیرت مبارکہ کے جو ہے مختلف پہلوؤں پہ جو گفتگو سماعت فرمائی ہے، تھوڑے سے اور چند چیدہ آپ کے اقوال، حکمتیں اور کچھ اچھی باتیں جو ہے جو کچھ کے ذہن میں ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو دیکھیے، ہم جو آسانی سے آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ کیجولی چلے جاتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کی آذان سنتے تو آپ کے جسم میں جو ایک لرزہ پیدا ہوتا، سر سے پہلے وہ ڈر، وہ خوف کہ خدا تعالیٰ کے حضور جانا اور اس امانت کو ادا کرنا۔ آپ کے پوچھنے پہ فرمایا بھی ہے کہ اس امانت کو جو ہے لوٹانے کا وقت آیا ہے جس کو جو ہے پہاڑ، زمین اور آسمان نہیں اٹھا سکتے۔ تو ایک لرزہ، ایک خوف، ہم جو آسانی کے ساتھ جو ادا کر کے جا رہے ہیں، ہماری گفتگو اگر دوسرے پہلو سے بھی کی جائے تو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو کھڑے ہونا ہے، جو اس کا حکم بجا لانا ہے، وہ کچھ بھی نہیں،
شاید میں اپنی بات کر رہا ہوں، خیال بھی نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. اس کے سامنے ٹھہرنے کا جو وہ بندگان خدا تھے، جو مقربان الہی تھے، وہ ان کو اندازہ تھا کسی حد تک. اسی لیے صرف اذان کی آواز پہ یعنی مالک کے بلاوے پہ جو ہے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ. سنتے ہیں کہ نماز کا جو ہے کیا عالم تھا ہوگا. اور نماز ہی کے تعلق سے جو ہے تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں. یہ دیکھیے کس طرح آپ کے افعال رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت رہی ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جو ہے تم وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح پڑھو. سبحان اللہ، چستی کے ساتھ پوری. کیونکہ دیکھیے سستی اور کاہلی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پناہ مانگی ہے اللہ سے سستی اور کاہلی سے. اللہ کو سست اور کاہل لوگ جو ہے پسند نہیں ہیں، اہل نفس، کم ہمت لوگ اللہ کو جو ہے پسند نہیں. تو جب خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے پوری چستی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ، تو وضو چونکہ جو ہے تیاری ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا پوری جوانی کے ساتھ جو ہے وضو کرو. وضو بوڑھوں کی طرح نہیں، وضو جو ہے جوانوں کے ساتھ چستی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، ایک خواہش کے ساتھ اس سے ملنے کی وضو کرو. اور نماز جو ہے بوڑھوں کے ساتھ کرو. بوڑھا جو ہے تاریخ دنیا ہوتا ہے، دل سے محبت جو ہے سرد ہو جاتی ہے، موت قریب ہوتی ہے، خدا سے ملنے کے واسطے پورا جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ واصل ہونے کے واسطے اب تیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. نماز جو ہے بوڑھوں کی طرح کرو، اور دعا جو ہے بچوں کی طرح کرو. جو اہل و عیال والے ہیں وہ جانتے ہیں بچے جو ہے کس آسانی سے جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے منوا لیتے ہیں. ان کی ضد، ان کا بھروسہ، ان کا لاڑ، ان کا نیاز، وہ کس آسانی سے اپنے ماں باپ کو منوا لیتے ہیں. اس طرح سے جو ہے خدا تعالیٰ کو منوانا اگر ہے تو بچوں کی طرح خدا تعالیٰ کے پاس ہونا. کیونکہ دیکھیے یہ حقیقت ہے. میں اپنی پاس کا واقعہ کہتا ہوں اپنی بچی کا، کہ میری بچی 3 سال کی تھی ہوگی. کہ میرا طریقہ تھا ہر رات کو جو ہے گاڑی جب اندر لاتا ہوں تو بچی کو جو ہے بٹھا کے گاڑی پہ سامنے جو ہے وہ ٹرال، ایک چھوٹا سا ٹرال اندر لے آتا. تو ایک وقت موڈ آف تھا، کچھ وجہ تھی کچھ شاید یاد نہیں، میں بچی کو بولا بھی نہیں، اور جو ہے سیدھے سیدھے جو ہے گاڑی اندر لے کر آ گیا. تو گاڑی اندر لانے کے بعد تو دیکھ لی بچی. اب اس گاڑی اندر لا لیا، اب وہ وہاں پہ ایک ساتھ جو ہے رونا شروع کر دیا. گیٹ باہر کی بند کر دی گئی، بڑی گیٹ، جو گھر کا اندر کا دروازہ ہے وہ بھی بند کر دیا. میں اندر کمرے کے اندر بھی داخل ہوں، اور بچی جو ہے مسلسل رو رہی ہے، اور پورا اس کی شاید یقین ہے پورے دروازے جو ہے بند کر دی گئی. میں کمرے کے اندر بھی چلے گیا، اور پورا سختی بھی، میں اپنے آپ کو سخت بھی جو ہے ظاہر کرا ہوں اپنی بچی کے اوپر کہ جو ہے اب میں جو ہے دروازہ نہیں کھولنے والا ہوں، دوبارہ جا کے جو ہے یہ کام نہیں کر رہا ہوں. پورا سختی، پوری کوشش کی. لیکن اس کی جو مسلسل ضد تھی، ایک ساتھ جو بولتے جا رہی تھی گاڑی پہ آنا ہے، گاڑی پہ واپس آنا ہے، گاڑی پہ آنا ہے بول کے، اور روتے جو جا رہی تھی کہ جو سخت کام میں جو ہے نرم پڑا. چابی لیا، دروازہ پھر گھر کا کھولا گیا، گیٹ کا دروازہ کھولا گیا، گاڑی باہر نکالی گئی، پھر دوبارہ جو ہے بچی کو میں جو ہے اندر لے کے آیا. تو جو بندگان خدا ہیں جن کو جو ہے ہر طرف سے دروازے بند نظر آ رہے ہیں، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور خدا بھی جو ہے سخت معلوم ہو رہا ہے. کیونکہ اسلام فرماتے ہیں کہ شروعات میں طالب سے خدا تعالیٰ ناراض رہتا ہے، جب وہ طلب کو کمال کو پہنچاتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے. شروعات میں جو نیا طالب رہتا ہے اس سے اللہ میں ناراض ہوتا، سخت رہتا، اور اس کو منوانا ہے. اب دیکھیے وہ بچی کو معلوم تھا کہ جو ہے یہ بطور ظاہری کے گھر کا مالک ہے، پورے اختیارات ہاتھ میں ہیں، دروازے بند بھی ہے تو یہ کھول سکتا ہے دروازے، اور جو ہے اگرچہ کہ جو ہے سب بند ہو چکا ہے لیکن پھر کھول کے دوبارہ جو ہے واپس جو ہے تقدیر پلٹانا ہے، پورا واپس بھی لے کے آ سکتا ہے. تو وہ یقین، وہ بھروسہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو جائے کہ دعا جس طرح بچے مانگتے ہیں وہ یقین ہو، وہ کامل ہو کہ اگرچہ کہ جو ہے پورے دروازے بند نظر آ رہے ہیں، ناممکن ہے، لیکن وہ میرے مالک کے اختیار میں ہے، وہ صاحب اختیار ہے، وہ چاہتا ہے تو جو ہے دوبارہ واپس اس طریقے سے جو ہے اگرچہ اس نے مقدر میں بھی لکھا ہے تو وہ میٹ سکتا ہے اور بدل سکتا ہے. وہ یقین اگر ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً وہ طالب سے جو شروعات میں وہ سختی ظاہر کرے گا. کیونکہ اسلام نے فرمایا ہے کہ طالب سے جو ہے شروعات میں خدا تعالیٰ جو ہے ناراض رہتا ہے، لیکن جب وہ طلب اپنی کمال کو پہنچاتا ہے، یعنی بالکل سچے دل سے جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یقیناً جب دعا بچوں کی طرح کریں گے، وہ طلب کے ساتھ، وہ یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً راضی ہوگا. تو یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کو کہ جو ہے وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بچوں کی طرح کرو. اور کچھ حکمتیں دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے تمام علوم سے جو ہے آپ واقف تھے. حضرت جنید بغدادی وغیرہ یہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے جگہوں میں جو مصروف کر دیا گیا اس سے جو ہے بہت بڑا علم کا ذخیرہ جو ہے چھپ گیا. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے تعلق سے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو،
کیونکہ مجھے جو ہے ہر ایک آیت کے تعلق سے معلوم ہے، اس کی تفسیر، اس کی شان نزول، کی آیت جو ہے دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی یا میدان میں نازل ہوئی، ہر آیت کے تعلق سے جو ہے مجھے معلوم ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہے، اور آپ کے فیصلے، آپ کی حکمتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیسی رہی ہیں، دیکھیے ایک اچھا سا آپ سے ایک لطیفہ بھی کی طرح بھی ہے، اور جو ہے آپ کی اس میں جو ہے انٹیلیجنٹ جو آپ کی جو سمجھ ہے وہ معلوم بھی ہوتی ہے کہ ایک فیصلہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ایک چھوڑا بالکل سلی فیصلہ تھا، معمولی سی بات تھی جو لے کے آئے ہیں وہ لانے والے لوگ، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس میں حکمت دیکھی تھی کہ جو ہے ایک دو دوست تھے جو راستہ طے کر رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو کھانے کے واسطے بیٹھی، ایک دوست کے پاس 5 روٹیاں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک ساتھ یہ 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، کھانے کے واسطے بیٹھے، ایک اچانک جو ہے مسافر آیا، اس کو انہوں نے کھانے میں بلایا، وہ بھی کھانا کھا لیا، ان کے ساتھ جو ہے 8 روٹیاں تھیں، وہ تینوں مل کے کھا لیا، تو جاتے جاتے اس نے جو ہے 8 درہم ان کو جو ہے بطور ہدیہ کی دیا اور چلے گئے۔ تو اب جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا کہ دیکھو میرے پاس 5 تھی، اس لیے میں جو ہے 5 لیتا ہوں، ہوتے بس 3 روٹیاں تھیں، 3 تو لے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں، کھانے میں جو ہے ہم برابر ہیں، برابر برابر تقسیم ہوگا۔ تو وہ بات پہ شاید وہ کافی لالچی تھے، تو وہ جھگڑا بڑھ گیا، اور جو ہے بطور مقدمے کے جو ہے حضرت علی کے پاس جو ہے دونوں آ کے جو ہے مجھے کہ آپ فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے 5 روٹیاں اس کی تھی تو 5 درہم اس کو ہونے چاہیے، اور یہ کہہ رہا ہے 3 روٹیاں اس کی تھی، 3 اس کو ہونے چاہیے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ دونوں کو برابر ہونے چاہیے۔ تو جس کی کم روٹیاں تھیں اس کو حضرت علی نے فرمایا کہ جتنا یہ کہہ رہا ہے اتنا لے لے۔ اس نے کہا کیوں، آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ اگر میں فیصلہ کرنے بیٹھوں تو تجھے صرف 1 درہم ملے گا، اگر میں فیصلہ کرنے بیٹھوں تو میکس دیکھیے جب کس طرح سے۔ تو اس نے کہا وہ کیسے، فیصلہ قبول کروں گا لیکن وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جو ہے تمہارے پاس 5 اور 3 روٹیاں، 8 روٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور 3 کھانے والی، اگر ہر روٹی کے 3 حصے کر دیے جائیں تو 24 جو ہے ٹکڑے ہوں گے، اور تینوں اگر کھائیں گے تو جو ہے ہر ایک جو ہے 8 ٹکڑے کھائے گا۔ اس حساب سے تم نے بھی جو ہے 8 ٹکڑے جو 3 روٹی والا حصہ تھا اس نے 8 ٹکڑے کھائے ہیں، تو اس نے جو ہے اس کی روٹی کے 3 روٹی کے اصل میں حصے ہوئے ہیں 9، اور ہر ایک نے جو ہے 8 حصے کھائے ہیں، تو اس نے جو ہے 8 حصے اپنے کھا لیے، صرف 1 حصہ اس شخص کو دیا ہے، اور جس کے 5 روٹیاں تھیں اس نے جو ہے 5 × 3 15 ہوتے ہیں، اس نے جو ہے 8 کھائے ہیں، 7 اس نے جو ہے دوسرے کو کھلائے۔ تو اس حساب سے فرمایا کہ جو ہے اگر ٹکڑے تقسیم کر دیے جائیں گے تو تم نے جو ہے اپنے 3 حصوں میں سے، اپنے 3 روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا جو اس شخص کو دیا ہے وہ فیصلہ اس کا قبول کرو، ورنہ جو ہے 1 درہم لو اور جو ہے آپ جو ہے چلے جاؤ۔ یہ حضرت دیکھیے حکمت کس طرح سے جو ہے رہی ہے، کیسا علم رہا ہے۔ اور چند اقوال حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ آپ دوستی کے تعلق سے فرماتے ہیں، اہم ہے، یاد رکھنا چاہیے، زندگی میں کام آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے 3 طرح کے دوست ہیں، ایک تمہارا دوست، ایک تمہارے دوست کا دوست، اور ایک تمہارے دشمن کا دشمن۔ 3 طرح کے دوست ہیں، ایک تمہارا دوست ہے، اور ایک تمہارے دوست کا دوست ہے، اور ایک تمہارے دشمن کا دشمن جو ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے۔ اور فرمایا تمہارے 3 دشمن ہیں، ایک تمہارا دشمن، ایک تمہارے دوست کا دشمن، اور ایک تمہارے دشمن